الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین برادران عزیز، توبہ کی فضیلت و اہمیت اور گناہ سے کیسے بچا جائے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا، حقوق اللہ کی حق تلفی کی جائے، اور دوسرا حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی جائے۔ تو گناہ دو طریقے کے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے کا اور دوسرا بندوں کو تکلیف پہنچانے کا۔ دونوں گناہ ایسے ہیں جس پر سزائیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر سزا سے بچنا ہو تو اس طریقے کو اختیار کیا جائے جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی کام کرے، اور دین کے اندر کوئی نئی بات کو گڑ لیں، تو یہ تینوں چیزیں گناہ کہلاتی ہیں۔ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کا اثر بھی ہمارے اوپر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندامت، شرمندگی رکھی ہے، اور اللہ نے نیکی کے اندر سلامتی رکھی ہے۔ گناہ کی مثال بزرگان دین اس طریقے سے دیتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس سے نقصان انسان کو ضرور ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا انگارہ ہو یا بڑا انگارہ ہو، ہم اسے ہاتھ میں لیں گے، اپنے جسم پر رکھیں گے، تو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف، زخم ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے
गुनाह इंसान होने के नाते हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो ये माफ़ी मांग लेना गुनाह को धो देता है। सबसे पहले इस बात को गौर सुन ले, इंसान है, इंसान होने के नाते हमसे गुनाह हो ही जाता है, मगर बुरा इंसान वो है जो गुनाह को भी गुनाह ना समझे। अब आदमी अगर गुनाह हो रहा हो, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार कर रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मगर अल्लाह की नज़र में बुरा आदमी वो है जो गुनाह को भी हल्का समझे, और जब गुनाह को हल्का समझा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ भी सख्त आ सकती है। हज़रत दामोस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक मर्तबा वो उनके अपने इलाके में किसी पहाड़ पर गए। पहाड़ पर जाकर देखा कि धूप सख्ती के साथ बरस रही थी और इस हालत में शिद्दत की गर्मी महसूस हो रही थी। दिल ही दिल में हजरत ने यह ख्याल लाया, ऐ अल्लाह, इन पहाड़ों पर, इन पत्थरों के ऊपर अगर ताजे हरे भरे दरख्त होते तो कितना बेहतर होता। फौरन अल्लाह की तरफ से पकड़ आई कि ऐ दामोस, क्या तुम हमारे मुशीर बन गए, हमारी चीजों में ऐब निकालने वाले हो गए। फौरन हजरत को शर्मिंदगी सी महसूस हुई, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, और जब तक तेरे तरफ से मुझे खुले तौर पर माफी की कोई राह न दिखलाई जाए, मैं उस वक्त तक अपने आप को सजा ये दूंगा कि मैं खाना भी ना खाऊंगा, पानी भी ना पीऊंगा। गर्ज हजरत ने इरादा कर लिया। एक दिन इसी हालत में गुजरा, दूसरा दिन भी इसी हालत में गुजरा, यहाँ तक कि तीसरा दिन भी भूख की हालत में थे। उनके गांव ही में कोई साहब आए, हजरत से कहा कि हजरत आपको हमारे यहाँ दावत है, आ जाएं। हजरत ने तो दावत तो कबूल फरमा लिया, मगर हजरत का इरादा यह था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इत्तिफाक दावत के खातिर हजरत घर पहुंचे और उज़्र पेश किया कि साथी, मैं आपकी दावत को तो कबूल कर आपसे दरखास्त माफी की करने के लिए पहुंच गया हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने की इजाजत दे दे। इतनी बात कहने के वास्ते मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब बाज लोग बात को समझते नहीं, हजरत से ज्यादा इसरार करने लगे, हजरत खाएं खाएं। हजरत ने फरमाया मैं नहीं खा सकता। आखिर में कोई एक साथी उठकर कहने लगे, हजरत रोजा तो नहीं, रात का वक्त है, और रात के वक्त हजरत पहुंचे थे। तो हजरत मजबूर होकर अपनी मजबूरी बयान कर दिए कि मैंने ये अहद कर लिया है, मुझसे ये गुनाह गलती हो गई है, अब मैं खा नहीं सकता, मुझे जाने की इजाजत दो। तो जो साथी करीब में बैठे हुए थे उन्होंने मजाकन कहा कि हजरत ये जो गुनाह ये तो मामूली, अगर वो गुनाह की कुछ सजाए तो हम सब मिलकर बांट लेंगे, आप कुछ परेशान ना हो। यह गुनाह को बिल्कुल हल्का समझा गया। तो हजरत दामोस के दिल में इल्काह हुआ कि दामोस यहाँ से जल्दी निकल जाओ, हो सकता मेरा अजाब आएगा। हजरत जल्दी गांव से बाहर निकल गए, फौरन अजाब आकर पकड़ लिया। हजरत दामोस ने कहा, अल्लाह मेरी नाफरमानी, तो अल्लाह ने फरमाया ना, इन्होंने गुनाह को हल्का समझा, इसकी वजह से सारे गांव वालों पर मैंने इनकी बदौलत अजाब भेज दिया। तो साथियों, गुनाह हो जाए तो गुनाह को गुनाह समझकर अल्लाह से माफी मांग ले, गुनाह को हल्का न समझे। गुनाह को हल्का समझना ये बड़ा कबीरा गुनाह है। आदमी जो गुनाह करता है या तो जरूरतन करता है या तो लज्जतन करता है। कोई जरूरत कोई इतनी मजबूर कर देती है कि आदमी कभी गुनाह पर उतर जाता है, या बाज इंसानों को लज्जत हासिल करने की आदत होती है, इसके खातिर लज्जत हासिल करने के वास्ते गुनाह करते हैं। हर गुनाह से बचना इंसान के वास्ते जरूरी है। जब आदमी गुनाह करेगा तो वो अपने दुनिया तो कुछ
کچھ نہ کچھ بنا لے گا مگر آخرت اپنی ضرور برباد کرے گا۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، آپ نے بھی غالباً نام سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق ان کے درمیان میں کچھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا، اے احنف بتاؤ جانتے ہو کہ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ احنف بن قیس نے فرمایا جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا کے واسطے آخرت کو برباد کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں احنف صحیح۔ پھر حضرت احنف نے ایسے حضرت عمر نے فرمایا میں آگے اور ایک بات بتلاؤں کہ جاہل سے بھی بڑا جہل کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے احنف نے کہا ہاں حضرت امیر المومنین بتلائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اجہل جاہل سے بھی بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی دنیا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ برباد کر لیتا ہے۔ ہم دوسروں کی دنیا بنانے کے واسطے اپنی آخرت برباد کر لیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ علماء نے مثال دے کر ہم کو سمجھایا، مثال سے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی اور انسٹاگرام کے ذریعے اور ہم اس کا لائک بڑھا رہے ہیں اور اس کے ویوز بڑھانے کے واسطے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو تو کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے، اس کی کچھ دنیا بنے گی مگر برباد ہماری آخرت ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق کے فرمان کے مطابق ہم سب سے بڑے اجہل بن جائیں گے۔ تو اس لیے ساتھیوں گناہ تو ہو جائے گا مگر گناہ کو گناہ سمجھے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم گناہ کر دیں تو حضرت فقیر ابواللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے گناہ کے 10 نقصانات یہ بتلائے کہ دیکھو پہلا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور کوئی گناہ کرے تو دوسرے نمبر پر شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، چوتھے نمبر پر کسی سے گناہ ہو جائے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، پانچویں نمبر پر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، چھٹے نمبر پر اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ناپاک بنا لیتا ہے، ساتویں نمبر پر گناہ ہو جائے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آٹھویں نمبر پر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی بھی مانگ لے مگر گناہ کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہو کر رہتا ہے، نویں نمبر پر اگر گناہ ہو جائے تو ہمارے نبی کو اس سے اپنے روزے میں تکلیف ضرور پہنچتی ہے، 10ویں نمبر پر گناہ جب ہو جائے جس جگہ ہوتا ہے اس جگہ کو اللہ گواہ بنا دیں گے اور وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے جہاں تک ہو سکتا ہے بچائیں، اگر بچانے میں مشکل ہو جائے بس اللہ سے درخواست کر دیں اللہ مجھے گناہ سے بچنا تو مشکل ہے مگر تو آسانی سے بچا سکتا ہے۔ جب اللہ سے ہم یہ دعا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالات کو ضرور بے ضرور بدلاؤ میں لے کر آئیں گے۔ اب رہی بات جب گناہ ہو جائے تو نبی نے یہی طریقہ سکھلایا کہ تم ایک کام کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اگر سورج گرہنی ہوتا یا کوئی عبرسہ چھا جاتا نبی کی عادت یہ تھی کہ فوراً مسجد کی طرف آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے معافی کی۔ بندوں کو امت کو بھی چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس لیے کہ ہماری نماز چھوٹ رہی یا حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو رہی، ہر موقع پر اللہ سے جب معافی مانگیں گے تو یہ معافی کی حقوق اللہ سے معافی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آئیں گناہ کی جو دوسری قسم میں نے بیان کی وہ حقوق العباد میں حق تلفی، ہم بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس سے بھی اللہ کے یہاں ناراضگی اللہ کی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت حسین حضرمی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں
کہ نبی نے ایک مرتبہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی مجلس کے اندر کہ دیکھو تم اپنے بھائی کے سامنے کوئی ایک بات بیان کر رہے ہو اور وہ تمہارا بھائی اس بات کو اس لحاظ سے غور سے سن رہا ہے تمہارے اوپر اعتماد کر کے واقعتاً یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح بات ہے، مگر اصل میں تم اسے دھوکہ دے کر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بہت ہی بڑا برا کام کیا۔ اب کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جائے تو نبی یہاں فرما رہے جھوٹ بولنا تو اپنی جگہ گناہ، مگر یہ اعتماد میں لا کر کسی کو دھوکہ دیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ کے نبی کے اشارے کے مطابق یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں ان گناہوں سے بچنے کا راستہ یہ ہی کہ ہم عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، بندوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ پرانے ہو گئے ہوں اور بعض ساتھیوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا دور چلے گئے یا ان سے ہمارا ملنا جلنا ہی نہ، اس کی بھی طریقے کو اللہ کے نبی نے دکھلا دیا۔ ایک مرتبہ نبی مجلس کے اندر تھے، مجلس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجلس میں آ کر مجھ سے بدلہ لے لینا۔ اب نبی فرما رہے جبکہ اللہ کا اعلان نبی کے بارے میں یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے نبی تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ کی معافی اللہ نے فرما دی ہے۔ اب یہ نبی کے واسطے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اس کے باوجود نبی امت کو سبق سکھلانا تھا، بھری مجلس کے اندر اعلان فرمایا اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آ کر وہ مجھ سے بدلہ لے لینا یا معاف کر دینا۔ تو ایک صحابی مجلس میں سے اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے چھڑی ہلائی تھی اور وہ چھڑی آ کر میرے بدن پر کمر پر لگی تھی، اب میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، نبی نے فرمایا ہاں میں تو اعلان کر دیا، آؤ مجھ سے تم بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی کے وہ قریب صحابی آئے اور فرمایا کہ میرے نبی آپ نے جو پیٹھ پر چھڑی لگائی تھی اس کا نشان کچھ سا ہلکا سا میری پیٹھ پر نظر آ گیا تھا، میری درخواست یہ ہے کہ کمر سے کپڑا ہٹاؤ، بعد میں بدلہ لوں گا۔ اب صحابہ پریشان اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی ہر سانس قربان کر دیتے تھے۔ اب پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی سب کو روک رہے بیٹھو یہ بدلہ لے لے مجھ سے۔ اب دیکھیں میرے ساتھی ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچ لیں کچھ مقام اللہ نے کسی کو دے دیا اور بھرے مجمع کے اندر کوئی آ کر نیچے درجے والا بدلہ لینا چاہے تو کیا حالت ہو جائے گی۔ بہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ سامنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کمر سے کپڑا ہٹائے۔ اللہ کے نبی نے کمر سے کپڑا بھی ہٹا دیا۔ آگے آ کر کمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا ایک نشان دیا تھا، اس نشان پر بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ میری تمنا بڑے دن سے تھی کہ نبوت کا جو نشان اللہ نے آپ کی پیٹھ میں بنایا اسے بوسہ دو۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا، بدلہ لینا نہ چاہا، میں نے بوسہ دینا چاہا۔ میرے کے بوسہ دیے بیٹھ گئے۔ اب یہاں اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ساتھیوں نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، اس کے باوجود بندوں کے امت کے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، 1800 سے زائد حضرت نے کتابیں لکھی، آخر میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا العذر والنذر، معذرت کے بارے میں۔ اس میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حضرت نے یہ باتیں لکھی۔ یہ کتاب میں یہ بات لکھتا ہوں کہ انجانے میں نہ انجانے میں جسے بھی تکلیف پہنچی
یا تو معاف کر دیں یا آ کر مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اور اپنے شاگردوں سے، اپنے خادمین سے فرمایا اس کتاب کو لے کر اپنے پاس نہ رکھ لینا، بلکہ ہر جگہ تقسیم کرنا۔ ہر جگہ اس کتاب کو تقسیم کیا گیا، اور بھرے مجمع میں بھی حضرت آخری عمر میں یہ اعلان فرماتے کہ کوئی ہے تو آئے، آ کر بدلہ لے لیں، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہم ہیں۔ نہ جانے ہمارے دل میں کیا آ گیا کہ اگر ہم سے کسی کو کچھ بھی پہنچ جائے فوراً بدلہ لے لیں، اور اس کے بارے میں دل کے اندر تھوڑی سی ندامت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لے لیں گے تاکہ ہمیں خوشی حاصل ہو جائے، ہم کسی کو تکلیف دے دیں تاکہ اسے دبا کر ہم اٹھ جائیں، جبکہ اللہ کا اعلان ہے وہ اضحک و ابکا، خوشی کا مالک اللہ ہے، غم کا مالک اللہ ہے۔ خوشی اللہ کے قبضے میں ہے، غم اللہ کے قبضے میں ہے۔ خوشی پہنچنا ہو تو اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، غم پہنچنا ہو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے کیف میرے ساتھیوں، دیکھیں ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں، اگر ان گناہوں پر غور کیا جائے تو اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اگر درمیان میں ہمارا نبی آڑ نہ آتا تو کیا کچھ ہو جاتا ہمارے ساتھ، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے روکا تھا، اور بنی اسرائیل تو حد دھرمی میں آ گئی، کہنے لگی کہ ہم کھا کر ہی رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم بھی تھا اتوار سے لے کر جمعہ تک تم مچھلی کھا سکتے ہو، مگر ہفتے کے ایک دن نہ کھانا۔ اب وہ حد دھرمی میں آ کر انہوں نے مچھلی کو کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ اللہ نے ان کے صورتوں کو بندر کی شکل دے دی۔ تو مچھلی کھانا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ایک حلال جانور اللہ نے انسانوں کے واسطے ہی بنایا ہے۔ اب غور کر لیں، اب ہمارے یہاں گناہ شراب پی کر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، سود کھا کر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، کسی کے دل کو چھلنی کر کر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان بندوں کو ملتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ ہی اس وقت امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کا جب آخری وقت تھا، اللہ کے نبی نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا تھا یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت میری امت۔ اس صدقے طفیل کی برکت شاید میری صورت آپ کی صورت سب کی صورت کو اللہ نے بچا لیا، ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں اگر ان گناہوں پر اللہ پردہ نہ ڈالے، نبی کی دعا آڑ نہ آئے، اس وقت ہی ہم عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو میرے کیف ساتھیوں، مجھے توبہ کے عنوان پر عرض کرنا ضروری ہے، تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ توبہ یہ ایسی چیز ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنو اللہ کی طرف رجوع کر کر تم توبہ کرو لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ اور توبہ بھی کیسی؟ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کے پاس توبہ کرو، توبۃ نصوحا، کیسی توبہ؟ نصوح کی توبہ۔ اور تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ نصوح کی توبہ ایک بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر طریقے سے یہ بات ہے۔ نصوح کی توبہ کا مطلب یہ کہ تم جو گناہ کرتے ہو اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لو، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا، اپنے جسم کو اس گناہ سے روک لو۔ تیسرا طریقہ، دل کے اندر عہد پیمان کر لو اگلی مرتبہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ چوتھے نمبر پر یہ بات ہے کہ گناہ کرنے والے جو ساتھی ہوتے ہیں،
مثال کے طور پر ہماری اگر شراب کی ہے، بہت سارے بیٹھ کر شراب، ان ساتھیوں کو سلام کرتے ہوئے دور نکل جاؤ، صحبت ہی ایسی اختیار کرو کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہونے پائے۔ یہ 4 طریقے جب ہم اختیار کر لیں تو اللہ کی نظر میں ہم نیک بن سکتے ہیں۔ جب ہم یہ طریقے اختیار کر لیں، توبہ کو مضبوط پکڑ لیں، تو ولی بننے میں ہم سے دیر نہ لگے گی، اس لیے کہ ہم نیک کام بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے مثال دے کر کہا کہ کوئی دوا بھی کر رہا ہو، اس کے ساتھ زہر بھی پی رہا ہو، تو زہر کا اثر جلد ہوگا، دوا کا اثر تاخیر سے ہوگا۔ ایسے ہی کوئی دوا بھی استعمال نہ کرے، زہر بھی استعمال نہ کرے، تو اس کے جسم میں اللہ چستی دے دیں گے۔ بعض مثالیں علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تو میرے کئی ساتھیوں، توبہ کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کی کر کے معافی مانگ لیں۔ اور آخر میں حقوق اللہ کے تعلق سے ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو گئی ہے، حقوق العباد جا کر معافی مانگ لیں، بات ختم۔ حقوق اللہ میں اللہ سے توبہ کر لیں، بات ختم۔ آگے کی زندگی میں اگر صحیح نہج لانا ہو تو اللہ نے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جس سے سب سے بڑا مقام دیا وہ نماز کو دیا۔ اب نماز کی پابندی کی شرط اللہ نے بہت ساری جگہ قرآن کے اندر بھی لگائی، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بھی لگائی، بندوں کو سبق سکھلایا کہ نماز کی پابندی کرو، توبہ کر لو گے، نماز کی پابندی کر لو گے، یہ نماز کی بدولت اللہ دوسرے گناہ سے بھی بچائیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت یا ایک مرد آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ فلاں ایک ہے، گناہ بھی کرتا نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز اگر صحیح طریقے سے وہ پڑھے گناہ سے روک لے گی۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے۔ اب دیکھیں میرے ساتھیوں، اگر ہمارے واسطے کوئی 10 سے 15 مرتبہ کال کرے ہمارا بڑا اور ہم کال ریسیو نہ کریں، ہمارے گھر پر آ کر ہم گھر کے اندر ہو، 10 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے، ہم دروازے کے اندر رہتے ہوئے بھی جواب نہ دیں تو ناراضگی کا اظہار کر دے گا۔ اب مثالاً ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی ہم ڈیوٹی میں ہو، ہماری ڈیوٹی کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں بار بار دستک دے کر بلا رہے ہو، ہم ان کا جواب ہی نہ دے رہے ہو تو وہ ہم کو اپنی ڈیوٹی سے برخاست کر دیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحم دل ہیں، دیکھیں اگر ہم 5 وقت کی نماز کے واسطے جو اذان دی جاتی ہے، ایک اذان میں اللہ اکبر سے لے کر اشہد اللہ، اشہد ان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اتنے تک جملوں کو حساب کریں گے 15 جملے بن جائیں گے۔ 5 نمازوں سے 15 کو ضرب دیے جائیں 75، اور ہر جملے کا مقصد یہی، معنی الگ ہوں گے، مطلب الگ ہوگا، مگر مقصد ایک ہی کہ بندہ آ کر مسجد میں نماز پڑھے اور اللہ 75 مرتبہ اگر فجر کی اذان کو لیا جائے، الصلاۃ خیر من النوم کو، یہ 2 جملوں کو اور شامل کر دیا جائے، 77 مرتبہ اللہ دن میں بندوں کو اپنی طرف بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، مگر بندے وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو نہیں آتے، اس کے باوجود چاہے وہ شراب کی حالت کے نشے میں ہو، چاہے وہ سود کے نشے میں ہو، یا کوئی اور برا گناہ کر رہا ہو، یا غفلت کے نشے میں ہو، یا کسی اور چیز میں مبتلا ہو، اللہ صرف نیکوں کو نہیں بلاتے، کوئی داڑھی رکھا ہو، کوئی نیکوکار ہو، لیکن اللہ ہر ایک کو دعوت دے کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، اگر تم آ جاؤ گے میری طرف میں تمہیں نیک بنا دوں گا۔ مگر بندے وہ ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو 4 مرتبہ کال کر دے اور بیوی کال ریسیو نہ کرے تو ایسے موقع پر شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، مگر میرا اللہ کتنا رحم دل ہے، 77 مرتبہ مقصد ایک ہی دے کر مؤذن کے ہاتھ سے پکار کر کہہ رہا کہ آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں نماز پڑھنے کے واسطے بلا رہا ہوں، تم آؤ گے نماز پڑھو گے، اس میں سجدہ ہوگا وسجد، اور تم جب سجدہ کرو گے مقترب میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے، 77 70 پر 7 مرتبہ بلانے کے باوجود
بندے صرف 8 دن میں 1 مرتبہ آتے ہیں، بعض ایسے کہ 8 دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں آتے، تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے ساتھیوں؟ ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، حقوق اللہ کی معافی ہو کہ حقوق العباد کی معافی ہو، غرض ہر معافی کے واسطے موت تک کا وقت ہے، کب کون مرے گا اللہ ہی کو پتا۔ بس بہر کیف یہ بات عرض کرنی کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کے پابندی کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، یہ معافی اللہ کے سامنے ہمیں اپنا ولی بھی بنائے کہ ہم سے بڑا دین کا کام بھی دے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔